بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابن طفیل کے فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لے رہے تھے۔ آج سبق نمبر 21 میں حصہ دوم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حی بن یقظان کی تصنیف سے کیا مقصود تھا یہ ہم نے جانا، یعنی توجیحات اربعہ، اور ابن طفیل کا نظریہ خدا کیا ہے اسے بھی ہم نے دیکھا۔ ابن طفیل روح سے متعلق کیا آراء اور تحقیقات رکھتے ہیں، ان تحقیقات کا ہم نے جائزہ لیا۔ آج کے سبق میں ہم ابن طفیل کے نظریہ اخلاق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیز ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ابن طفیل نے حی بن یقظان رسالے میں فلسفے کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں، اور ابن طفیل کا عالم سے متعلق کیا نظریہ ہے، عالم ازلی ہے، حادث ہے، قدیم ہے، اور ابن طفیل نے علم کو کیسے بیان کیا ہے۔ ابن طفیل کا سابقہ فلاسفہ پر کیا تبصرہ رہا ہے، آپ کی تنقیدات کو بھی ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن طفیل کا نظریہ اخلاق۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں، ابن طفیل کے نزدیک انسان کی سب سے بڑی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پالے، یہ اس کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ انسانی اخلاق کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ انسان کی روح ذات خداوندی کی طرح غیر مادی ہے، اور یہ روح اسی ذات یعنی ذات خداوندی سے ماخوذ ہے، اسی لیے اس میں کشش اور شوق کا پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ ابن طفیل کے نزدیک انسانی ہستی 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایک پہلو تو اس کا جسم ہونا ہے، اور جسم ہونے میں انسان بے عقل جانوروں کے مشابہ ہے۔ انسانی ہستی کا دوسرا پہلو اس کی روح حیوانی ہے، جس میں وہ اجسام سماوی سے ملتی جلتی ہے، اور تیسرا پہلو اس کی غیر مادی ذات ہے، جس میں وہ ذات خداوندی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان 3 پہلوؤں کے تقاضوں کی تسکین انسان پر فرض ہے، یعنی وہ کثیف مادی جسم کو قائم رکھے، اس لیے کہ روح حیوانی اس کثیف مادی جسم سے قائم ہے، اور روح حیوانی کے تقاضوں کو پورا کرے، اس لیے کہ اس سے مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے۔ ابن طفیل کے بقول غیر مادی ذات یا روح کی تسکین مقصود بالذات ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے اسے ذات خداوندی کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابن طفیل نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کہتے تھے علم اور معرفت کی تگ و دو کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، کم تر چیزوں سے پیار کرنا بھی اس لیے نیکی شمار ہوگا کہ وہ بڑے مقصد کے حصول میں ضروری ہیں۔ یعنی کم تر چیزوں سے پیار کرنا اور ان سے شفقت سے پیش آنا یہ بڑے مقصد کا ذریعہ ہے، بڑے مقصد کے حصول میں یہ ایک زینے کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور انسان کا اس سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ ابن طفیل فرماتے ہیں کہ نچلے درجے کے حیوانات تو کیا، نباتات اور جمادات سے بھی محبت ضروری ہے، لیکن اس محبت کا رخ ذات خداوندی کی جانب مبذول رہنا چاہیے۔ گویا ابن طفیل کے نزدیک اخلاق کا معیار معرفت خداوندی کا حصول ہے۔ جس درجے تک یہ معرفت حاصل ہوگی، انسان اخلاقی اعتبار سے اسی درجے پر فائز ہوگا، اور معرفت خداوندی کے حصول کے لیے حضرت انسان کو نچلے درجے کے حیوانات تو کیا، نباتات اور جمادات سے بھی محبت کرنا ہوگی کہ یہ بڑے مقصد کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ ابن طفیل کا حی بن یقظان میں فلسفہ کیا تھا، اور آپ نے کتنی قسمیں بیان کی ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ حی بن یقظان کا اجمالی فلسفہ، ابن یقظان کی زبانی جن اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے، انہیں اجمالی طور پر 6 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم میں حی بن یقظان کے اس نظریے سے بحث کی ہے کہ ہر حادث یعنی ہر مخلوق کے لیے کوئی محدث یعنی خالق کا ہونا ضروری ہے۔ حادث مخلوق ہے اور محدث خالق ہے۔ پہلی قسم میں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے، جبکہ دوسری قسم میں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ حی بن یقظان نے شمس و قمر اور دیگر اجرام سماوی کے نظریے پر بحث کی ہے۔ تیسری قسم میں یہ بتلایا کہ ذات کا کمال اور اس کی لذت واجب الوجود کے مشاہدے پر منحصر ہے، یعنی ممکن الوجود واجب الوجود کا مشاہدہ کر لے تو ممکن الوجود کی ذات کمال درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ چوتھی قسم میں حی بن یقظان نے خود کو دوسرے حیوانوں کی طرح ایک نوع بتلایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بھی قرار دیا ہے۔ پانچویں قسم میں یہ واضح کیا گیا کہ عادت کا حصول اور شقاوت سے نجات اس موجود اور واجب الوجود کے دوام کے مشاہدے پر منحصر ہے، یعنی جب واجب الوجود کا مشاہدہ ہو جائے گا تو انسان شقاوت سے نجات پا جائے گا اور سعادت کو حاصل کر جائے گا۔ چھٹی قسم میں فنا اور وصول الی الحق پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان حق تک کیسے پہنچتا ہے۔ ابن طفیل کا نظریہ حدوث و قدم عالم، حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ ابن طفیل کائنات کو نہ ازلی مانتے تھے اور نہ ہی کائنات کو کسی خاص وقت میں یعنی کسی نقطۂ آغاز سے تسلیم کرتے تھے کہ اس خاص وقت سے کائنات نے آفرینش پائی ہے۔ آپ نہ کائنات کو ازلی سمجھتے تھے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نقطۂ آغاز تسلیم کرنے کو تیار تھے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں تو کائنات بھی ہمیشہ سے ہیں، لیکن کائنات ازلی نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات یہ اللہ تعالی کے وجود کی محتاج ہے۔ اللہ تعالی موجد ہیں، محدث ہیں، اور کائنات اللہ تعالی کے وجود کی وجہ سے موجود ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کائنات نہ تو کسی نقطۂ آغاز سے شروع ہوتی ہے اور نہ ہی کائنات ازلی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر نقطۂ آغاز نہیں ہے تو ازلی ہوگی، اور اگر ازلی نہیں ہے تو اس کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ ابن طفیل اس کا جواب ایک مثال سے دیتے ہیں۔ ابن طفیل کہتے ہیں کہ اگر مٹھی میں کوئی چیز بند کر کے مٹھی کو گھمایا جائے تو وہ چیز ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی حرکت کرے گی، لیکن اس کی حرکت لازماً ہاتھ کی حرکت کے تابع ہوگی، یعنی ہاتھ یہ خود حرکت کر رہا ہے اور ہاتھ میں موجود مٹھی میں بند جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ ہاتھ کے حرکت کی وجہ سے حرکت میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہیں اور کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے کائنات موجود ہے، لہذا کائنات کو ہم ازلی بھی نہیں کہتے، لیکن کائنات کو ہم کسی نقطۂ آغاز سے بھی بقول ابن طفیل کے تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی ابن طفیل نے ایک صوفیانہ انداز میں اس پہلو کو اجاگر کیا کہ کائنات خدا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن طفیل کا نظریہ علم سے متعلق بحث کرتے ہوئے ابن طفیل کہتے ہیں کہ انسان کی روح اپنی پہلی حالت میں ایک صاف سلیٹ کی طرح تھی، اس پر کچھ بھی نقش نہیں تھا اور اس میں خدا کا تصور شروع سے رکھ دیا گیا تھا۔ تصور خدا انسان کے خمیر میں گوند دیا گیا تھا، لیکن اس تصور کو واضح اور صریح صورت میں لانے کے لیے ہمیں ایک صاف ذہن کے ساتھ جس میں نہ کوئی طرفداری ہو نہ تعصب ہو ابتدا کرنی چاہیے، یعنی ہر مولود کی ابتدا فطرت پر ہے لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ابن طفیل بتا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں خدا تعالی کا تصور رکھ دیا گیا ہے، اگر انسان تعصب سے نکل کر ذات خداوندی کو تلاش کرے تو وہ راستہ ضرور پاتا ہے۔ مزید نظریہ علم سے متعلق ابن طفیل کا ماننا ہے کہ حی بن یقظان غیر آباد جزیرے میں پیدا ہوئے یا اس جزیرے میں آپ کو لا کر ڈال دیا گیا، کوئی وہاں چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کا اشارہ اسی حقیقت کی طرف ہے کہ ماحول کے اثرات سے آزادی حاصل ہو جائے تو تجربہ، تعقل، تدبر اور وجد اور بے خودی روح میں مضمر صداقت کا مشاہدہ کرانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی انسان خارج سے متاثر ہونا چھوڑ دے، ماحول کے اثرات سے نکل جائے اور اب تجربات اور عقل اور تدبر اور غور و خوض اور اپنے ذوق کو بجا لائے
تو وہ ضرور صداقت کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح مشاہدے کے لیے صرف روح کا انضباط کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حواس اور عقل کی تربیت بھی ضروری ہے۔ معرفت حق سے متعلق ابن طفیل نے کہا کہ جب بندے کو حق کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ علم حاصل کر لے اور وہ مشاہدہ کر لے تو اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کیفیت کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ تمہارے سوال نے میرے دل میں ایک حرکت سی پیدا کر دی اور میں ایک ایسی حالت کے مشاہدے پر ہوں جس سے میں پہلے محروم تھا، اور ایک ایسے نادر مقام کی رسائی پر جس کی توصیف زبان سے ممکن نہیں اور نہ کسی بیان سے اس کی توضیح ہو سکتی ہے۔ یعنی اس مشاہدے کو نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں، نہ کسی زبان میں یہ سکت ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ خدائے پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کیفیت بالکل جدا گانا حیثیت رکھتی ہے اور اس کا تعلق ایک دوسرے عالم سے ہے۔ اس حالت میں جو راحت، لذت، سرور حاصل ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہے جو شخص اس مقام پر فائز ہو اور اس کی کسی حد تک پہنچ ہو، اس کے لیے اپنے اسرار کا اخفاء کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ جو اس مقام کو پالے وہ اپنے احوال کو چھپا نہیں سکتا۔ یعنی بہت سے مجذوب وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے جن کی وجہ سے ان پر فتوے بھی لگے۔ مثال کے طور پر بعضوں سے یہ سننے میں آیا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، جیسے حضرت بایزید بستامی کہا کرتے تھے۔ یہ ایک اور بزرگ منصور بن حلاج کہتے تھے کہ انا الحق، اور ایک اور بزرگ سے بھی ایک قول منسوب ہے کہ لیس فی الثوب الا اللہ۔ یہ حضرات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنی کیفیات کو چھپانا چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی کیفیات کو زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ ابن طفیل کی فلاسفہ پہ تنقید۔ آپ مختلف فلاسفہ پہ تنقید کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ جیسے فارابی پر تنقید کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ فارابی کی عبارتوں میں تناقض ہے۔ مدینہ فاضلہ میں آپ لکھتے ہیں کہ شریر نفوس انتہائی تکلیف کی حالت میں غیر متناہی زمانے تک باقی رہیں گے۔ یعنی شریر نفوس جو انسان برائی کا مرتکب ہوگا وہ نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا رہے گا، جبکہ سیاست مدینہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ تمام شریر نفوس گھل کر معدوم ہو جائیں گے اور پگھل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو ابن طفیل بتانا چاہ رہے ہیں کہ فارابی کی عبارتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ مثلا فارابی کا یہ کہنا جو آپ نے اخلاق نامی کتاب میں لکھا کہ یہ سعادت اسی دنیاوی زندگی میں حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور قول ایسے بھی ملتا ہے، یعنی آپ نے لکھا کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ بیہودہ اور بکواس ہے جس سے انسانوں کو مایوسی ہی ہونی ہے۔ ابن طفیل کہتے ہیں کہ فارابی نے تمام مخلوقوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ یہ اس کی ایک ایسی لغزش ہے جو قابل معافی نہیں، جس کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ مزید ابن طفیل نے فارابی کے ان فلسفیانہ نظریات پر بھی رد کیا جو آپ کی نبوت سے متعلق کتابوں میں درج ہوئے۔ مثلا فارابی نبوت کو ایک خاص قوت خیالی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ابن طفیل فرماتے ہیں کہ یہ عبارت بھی انبیاء علیہم السلام کے بلند مرتبے کے شایان شان نہیں ہے۔ ابن سینا کے فلسفے پر تنقید۔ ابن طفیل نے ابن سینا پر بھی تنقید کی کہ ابن سینا ارسطو کی کتابوں کی تشریح کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے اور اسی مسلک پر آپ کاربند رہے، اور ارسطو کی تقلید کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آپ کی کتاب شفا اور دیگر کتابوں میں اس امر کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ابن طفیل امام غزالی کے فلسفے پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابن طفیل کا کہنا ہے کہ امام غزالی نے تحفظ الفلاسفہ میں فلاسفہ کی تکفیر کی ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ فلاسفہ حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں، جبکہ خود امام غزالی نے اپنی کتاب المیزان میں لکھا کہ شیوخ صوفیہ کا بالکل یہی اعتقاد ہے۔ جو اعتقاد فلاسفہ کا تھا وہی اعتقاد شیوخ صوفیہ کا ہے، تو پھر آپ تحفظ الفلاسفہ میں فلاسفہ کی تکفیر کیسے کر رہے ہیں؟ مزید ابن طفیل نے امام غزالی کی المنقذ من الضلال سے بھی تحفظات لیے ہیں۔ مثال کے طور پر المنقذ من الضلال میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ ان کا یہ اعتقاد صوفیہ کے اعتقاد کی مانند ہے۔ تو جو شخص ان کتابوں کا غور کے ساتھ مطالعہ کرے گا اس کو اس قسم کی بہت سی باتیں نظر آئیں گی جن میں تناقض پایا جاتا ہے۔
امام غزالی کی کتاب ہے میزان العمل، اور آپ نے میزان العمل کے آخری حصے میں معذرت کی ہے اور لکھا ہے کہ آراء 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی رائے وہ ہے جس میں تمام جمہور شریک ہوں، جو اتفاقی رائے ہو۔ دوسری رائے وہ ہوتی ہے جو ہر سائل کی مخاطبت کے لحاظ سے ہو، سائل کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر جواب دیا جائے۔ اور تیسری رائے وہ ہے جو صرف انسان اور اس کے نفس کی حد تک محدود ہے، اس سے وہی مطلع ہو سکتا ہے جو اس کا ہم اعتقاد ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ الفاظ اس قسم کے ہیں جو تمہارے موروثی اعتقاد میں شک پیدا کرتے ہیں تو یہی ایک فائدہ ہے کہ موروثی اعتقادات وہ متزلزل ہوتے ہیں تو انسان غور و فکر کرتا ہے اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے اور تدبر کرتا ہے۔ مزید ابن طفیل نے لکھا کہ امام غزالی حق سبحانہ و تعالی کو اپنی ذات کے اعتبار سے متکثر مانتے تھے۔ بہرکیف ابن طفیل نے امام غزالی کے فلسفے پر بھی تنقید کی۔ ابن طفیل اجتہاد سے اپنے فلسفے کو مرتب کر رہے تھے۔ خلاصہ درس، ابن طفیل کا کہنا ہے کہ ابدی سعادت معرفت خداوندی حاصل کرنا ہے۔ حی بن یقظان نے ابن طفیل نے فلسفے کو 6 نکات پر تقسیم کیا ہے۔ ابن طفیل کائنات کو خدا سے نہ جدا مانتے ہیں اور نہ ہی ازلی سمجھتے ہیں۔ ابن طفیل کا کہنا ہے کہ علم کے لیے روح کا انضباط کافی نہیں بلکہ عقل اور حواس کی سالمیت بھی ضروری ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات: ابن رشد کے حالات زندگی، ابن رشد کی تعلیم و تربیت اور ابن رشد کی فلسفیانہ آراء اور آپ کے فلسفیانہ نظریات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔